کہو میں زندہ ہی ہاں، بس 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 میرے نام دا نعرہ نہ مار۔ اصل مسئلہ تو انہوں مولویہ نہیں دسنا، ایک سن لو، جڑا سٹیج یا اے مجمع دا نعرہ ہے، تسی تو ان باہر بیٹھے ہو بے فکر ہو، مسجد دا نعرہ او صرف نعرہ تکبیر ہے کہ بے زندہ باد مردہ باد دا میں قائل ہی نہ پتہ نہیں تسی یہ مذہب کی تھولے او کہڑے نعرے بول ہن ناراض نہ ہو میں، او کہڑے نعرے تکبیر، پیغمبر ساری زندگی نعرہ کے لائے نعرے تکبیر۔ کچھ ان لوگاں نعرے بھی تقسیم کر لے، نعرے تکبیر ایس تجی آکسی اللہ اکبر، او بائے یار نعرے نہ مارو، کو گل سمجھو۔ پھر آکسی نعرے رسالت، ایتے ان دو پارٹیاں ہو گئی ہیں، ایک آکسی یا رسول اللہ تے دوجہ دیئے محمد رسول اللہ، دوئیں بیتی نہیں، دوہاں نہیں پتا، یا رسول اللہ تے محمد رسول اللہ، یہ نعرے رسالت دا جواب ہے۔ اس کو لوگ پوچھتے صحیح نعرے رسالت دا معنی رسول دا نعرہ، نعرے رسالت دا معنی کہ بے رسول دا تے رسول دا نعرہ کہ بے کبر ہو تکبیرہ، رسول دا نعرہ بھی یہ اللہ اکبر، اگے پھر بھجسی تے آکسی نعرے حیدری، میں آکے وہ دوئی قوم تے آکے تو کن جمپ لائے، برساتی مینڈ کا تو کتے جمپ لایا، تو سکھا دے سریکی بیان کر، برساتی مینڈک ڈڈو تو کن رکھ مارا، اتھے نعرہ صدیقیہ چھوڑ دیتا، نعرہ فاروقیہ عثمانیہ گیا، تو بھی اس کالے دی تقلید ہے نعرہ حیدری، اتھے سارا انج آواز کرسی بوزو بھی گیا، اچھا کر کے آواز کرسی نعرہ حیدری۔ پھر دیکھے ان اگلا ڈڈو دے جمپ بیکھے، چوتھی جگہ تے آکے تے ہون 6ویں صدی بھی آن دی، نعرہ غوثیہ، او 6ویں صدی، اے مینڈ کالے دھاک نہ مار، اے جمپ نہ لا، آسن اشاعت التوحید دے خادم کو لسن، نعرہ تکبیر بھی اللہ اکبر، نعرہ صدیقیہ بھی اللہ اکبر، نعرہ فاروقیہ بھی اللہ اکبر، نعرہ عثمانیہ بھی اللہ اکبر، نعرہ حیدری بھی اللہ اکبر، اور نعرہ اور بھی کوئی نام مسلمان دا نعرہ ایک ہی ہے اور وہ نعرہ ہے اللہ اکبر۔ ہوں ذرا خیال کر کے بہمیں توجہ ہے، اور واپس آ جا، صحابہ دا جڑا فاہمی کتاب و سنت دا جو معنی میرے نبی دے صحابہ سمجھا وہ معنی حق، تے جیڑا معنی اس دے خلاف کرے قرآن پڑھ کے معنی میرے نبی دے صحابہ دے خلاف کرے، حدیث دا حوالہ دے کے معنی صحابہ دے خلاف کرے، یہ جیا بندہ بالکل پکا پرکٹ اور پکا درنٹ اور پکا بے ایمان اور زندگی، اس واسطے اشاعت التوحید دا دعویٰ دے عقیدے دا جیڑا مسئلہ ہیا میں قرآن پڑھسا کہ معنی نبی دے صحابہ تو ثابت کرسا، اس دے مد مقابل اگر کسی وچ ہمت ہوئے قرآن پڑھ کہ معنی نبی دے صحابہ دا پیش کر، پھر میں مننا ما انا علیہ با اصحابی، معنی دے صحابہ دا فام حجت، صحابہ دا فام دلیل، اور کتاب و سنت دا وہ معنی برحق جڑا پیغمبر دے صحابہ نے کیتا، اس دیا میں چند مثالہ بھی دے دیں۔ ایک مسئلہ چل رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ان کے بشر ہیں، ٹائم علیہ رہا ہے نا، اچھا پھر نہیں بچ دے، 2 گھنٹے میں سارے پاسو پھرنے تھک دے نہیں پہ جی، اچھا ایک مسئلہ چلتا ہے کہ نبی پاک بشر ہیں کہ نور ہے، یہ مسئلہ چلا ہوا ہے نا، بولو عقیدے دا مسئلہ ہے نا، یہ کس دا مسئلہ ہے، بول کس دا مسئلہ ہے، عقیدے دا مسئلہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں یا نور ہے، روح المعانی ایک تفسیر ہے،
اور سب حضرات اس مندے انہیں ایک مسئلہ لکھیا تفسیر المعانی بغداد دے پرانے مفسر اور چوٹی دے محدث سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ انہیں مسئلہ لکھا کہ ایک بندے کو لجے پوچھا جاوے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کہ او آکھے میں اللہ دے نبی نو سب تو اچھی شان اللہ بھی مندہ تے آخری نبی بھی مندہ، لیکن میں اس مسئلے سے نہیں پوندا کہ آپ بشر ہن یا نور ہن، اس بحث سے چسی نہ پہندہ بزرگا منع کیتے کہ آپ بشر ہن یا نور ہن، سانو علماء روک کے با اتنا مندہ کہ ہن بھی آخری نبی ہن بھی بڑے شان آلے، لیکن بشر ہن یا نہیں یہ جائے مسئلہ میں نہ پوندے اس مسئلہ پوچھے بھی اس بندے دے متعلق کے خیال ہے۔ سید محمود آلوسی فرما دے کہ اس بندے نو پہلے سمجھا سا تو بھی میں مشین نہ کھولی کرو، پہلے سمجھاون دیتا کرو، پہلے اس نو سمجھا سا جڑے نظری مسائل ہوں دے نا انہیں تے برا ڈریکٹ فتوہ نہیں لگتا جب تک حجت پوری نہ ہو بے، بدیہات مسائل اتمام حجت کی ضرورت ہی نہیں، لیکن نظری مسائل تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک اتمام حجت نہ ہو بے، یہ نہیں کہ جیبے چکاڑ کے 5-7 مار دے۔ فرماندر پہلے سمجھا سا آیات پڑھ کے دلائل نال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر احسن شان سب تو زیادہ آپ دی ذات کی حقیقت بشر ایسی اے سمجھا سا وَإِن جَهَدَا اگر اس انکار کیتا سمجھان دے بعد فَحَكَمْنَا بِكُفْرِهِ پھر اسی فیصلہ دے سا کہ اے آدمی پکا کافر ہے، سمجھان دے بعد بھی نہ مننا سکے فیصلہ دے سا بندہ کون ہے، بول کون ہے، فَحَكَمْنَا بِكُفْرِهِ یہ فتوہ سنیں دا پیا نے لیندہ نہیں پیا، ساڑھا کامی مسئلہ پاپو گھرنا نہیں فتوہ سنا منا۔ سید محمود آلوسی دا فتوہ المعانی وچ موجود، خیر میں ثابت ہے کہنا چاہتا ہے ایسا یہ عقیدے دا مسئلہ ہے، یہ عام مسئلہ نہیں، جیڑا بندہ نبی کریم علیہ السلام دی بشریت دا منکر ہے وہ زندیق ہے، وہ مسلمان نہیں، اس واسطے یاد رکھ اس نو سمجھان دے بعد حکمنا بے کفر ہی بجائے دے 104 آیت قرآن دی یہی مسئلہ دس رہی ہے کہ آمنہ دے لال حضرت محمد مصطفیٰ اندروں بھی بشر تے باروں بھی بشر، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولہ، اے سورہ بنی اسرائیل ہے، قل سبحان ربی میرے محبوب اعلان کرو پاک رب میرا نہیں میں مگر بشر رسول، حل کنت الا بشر الرسولہ نہیں میں مگر بشر رسول۔ سورۃ الکہف پہ آخر تے مکتی پہیا اتھے اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب اعلان کر دو انما انا پکی گلے میں محمد مصطفیٰ آنا دال بل ذات ہے میری ذات کی حقیقت کے بے بشرن بشر اتنے سوال ہو سکتا ہے کہ یا اللہ کیوں دیا بشر، ایک تو وہ بشر ہے جڑا حقیقت نور ہے، حضرت مریم کل بشری لباس ہے چاہ گیا بشرن رسولہ فتمثل لہا بشرن سبیہ وہاں بشر سبی بن کے آیا، ایک ایڑا بشر ایک وہ بشر جڑا آدم بشر موسیٰ بشر نو بشر اولاد آدم بشر اتنے کیڑا بشر مولویاں تے پھر والا پانا کہ اتو تو بشر تے بچو بچو نور فرمایا کل انما انا بشرن مثلکم مثلکم یہ میں تسا بچو بھی بشر اتو بھی بشر، میرا محمد مصطفیٰ بچو بھی بشر تے اتو بھی بشر، لیکن فرق کے وہ شاندہ یوہا الیہ، اے فرق ہے شان سب تو زیادہ لیکن حقیقت کے بے بشری، اے آیات میں دعویٰ کیتا مانا نبی دے صحابہ تھا، نبی دے صحابہ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
بخاری مسلم بخاری شریف کے اندر بھی مسلم وچ بھی اتے حدیث آ رہی ہے، ام المومنین فرماندیاں ایک مسئلہ چلا کہ معراج دی رات نبی کریم علیہ السلام اللہ نو انہا اکھاں نال ویکھے. آج مولوی بیان کر دن کہ نہیں؟ تسی بول دے ہو ہی نہیں. حالے ناراض نہ ہو، اگو ہن آمدہ بھی نے ناراضگی اللہ کھان. حالے حوصلے نہ دو، توجہ ہے نا. معراج علی راتی حضرت عروہ پوچھے کہ اماں جی دسو معراج علی رات نبی پاک علیہ السلام اللہ نو ناکھاں نال ویکھے؟ سبحان اللہ. ام المومنین فرمیندین میرا بھانجا تو ایو دیا سوال کیتا ہے نا، میرے تا بدن دیا چمڑا بھی کم گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. تے اگو پھر اماں صاحبہ فرماندین ترائے مسئلے ذہن چ پا لے. ایک مسئلہ تو یہ من حدثکا انہو رعا ربہو، جڑا کوئی مولوی پیر جماعت اے خبر دے بھی کہ معراج علی راتی اللہ دے نبی اللہ نو انہا اکھاں نال ویکھے آئی، فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس اللہ تے جھوٹ بولے، فقد کذبا، وہ بہت بڑا جھوٹا تے کذاب ہے. کیوں کہ اللہ فرمائے میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. اللہ نے فرمایا بشر نال ترائے طریقہ نال کلام کردا، یا فرشتہ بھیج کے، یا دل وچ القاء کر کے، اور من برائے حجاب یا پردے دے پچھو ہو کے، اے ترائے طریقہ نال بشر نال گل کردا کہ محمد مصطفیٰ بھی بشرن. اس واسطے اے آمنے سامنے دو بدو رو برو کلام کرنا اس آیت دے بھی خلاف ہے. اما صاحبہ اے آیت پڑھ کے دسا ما کانا لبشرن کہ عموم دے اندر حضرت محمد مصطفیٰ بھی داخل ہے. تو نبی پاک بھی کون ہے؟ بول کون ہے؟ بشرن. قرآن پڑھ کے دسیا کہ نہیں دسا؟ ما کانا لبشرن ان یکلمہ اللہ الا وحیا. اس کو استدلال کیتا. اور نمبر 2 ترمذی ام المومنین فرما دیا اللہ دے رسول دے گھر دے حوال بیان کر دیا ہو، یا آپ گھر ایک کم بھی کر دیا یا لے بشاتا اپنی بکری بھی چو لین دیا، دھار تے دودھ آپ کر دیا اپنی بکری دا، اور اپنی جتی بھی سی لین دیا. بیان کر دی ام المومنین فرما دیا وَكَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ. اللہ دے رسول بشراں وچوں بشر، کانا بشرا من البشر. اور مشکات اٹھا سب صحابہ کٹھے ہوئے، انہیں گل کی تھی، اور صاحب مشکات اور کتابوں نے نقل کی تھی. فرماندن سارے صحابہ کٹھے ہو کے امام کائنات کے متعلق ایک جملہ فرماندن وَقَالُوا رَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ، وَقَالُوا رسول اللہ بشرن. سارا آکھا اللہ دے رسول انسان تے بشرن. حضرت ام سلمہ ترمیدین، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور پیغمبر کریم دے 18 صحابہ ہو رہن تیرے بیان کر دن. اللہ دے محبوب کھڑے ہو کے خطبہ دیتا اور خطبے بیان کیتا ایوہ الناس انما انا بشرن، ایوہ الناس انما انا بشرن قل انما انا بشرن. قرآن بھی یہی گل کر رہی ہے قل انما انا بشرن. پیغمبر دے صحابہ بھی یہی گل کر رہے ہیں اور پیغمبر دا فرمان نقل کر کے فرماندن ایوہ الناس انما انا بشرن. پتہ چل گیا بشریت دا وہ عقیدہ جلاسی قرآن پڑھ دیا مانا پیغمبر دے صحابہ تو بیان کر دیا. کون مولوی ناک آیت پڑھ تے مانا نبی دے صحابی تو لے آکی وچو وچو نور تے اتو اتو. بول بول وچو وچو نور تے اتو اتو. ہاں آپو پڑھن دی اجازت نہیں، تینوں ڈنڈی مارن دی اجازت نہیں. مولوی نہیں اللہ یاد ہے. ایک مولوی تو پوچھنا ہے کہ ختم قرآن تو ثابت ہے، تو بالکل کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم.
اگو عوام ہوں انہوں نے سامنے قرآن کوئی پڑھ دے بے اول تا خوش قسمت انہوں نے سامنے پڑھ دے ہی کوئی نہیں ہے جڑا پڑھ دے ان بھی جا کے ختم اللہ علی اس کہ ختم ثابت ہے ختم اللہ اور دوئے مولوی تو پوچھا نے اتنا کہ پاک پتن علی جڑی موری ہے وہ مولویاں تو گزرے اندن بھی دکھا حلالی کون ہے تے حرامی کون میں ہاں کہ پیران لے بنو تو ایک بھی اڑے بغیر نہیں ٹپ سکتا پتہ لگ ویسے کہ جڑا آڑے بننے او کہ ہوندہ حرامی او آدھے نے اسی نہ آدھے کہ جڑا ٹپ بننے او کہ ہوندہ حلالی میں کہ تھوڑے محکمے دا نہ کوئی مولوی ٹپ سکتا اسے خادم رضوی نپ کے لے جاؤ ٹپ بننے کوئی نہ تھوڑا مولوی ٹپن آلا تے نہ پیر گڈی چ نہیں آندے اس موری چکیں ٹپ سے تے جڑا اڑ گیا تسی کیا دے ان کیوں ہوندے پھر گل تو ساڑی ثابت ہو گئی یہ تو تھوڑا اپنے میں جا رہی مولوی صاحب تو پوچھے پاک پتن دی موری کتھوں آئی ہو سکے واہ تو قرآن پڑھے ہی نہیں پھل موریات قدہا یہ اصل ہے پھل موریات اتو بن گئی موری مولویان اللہ یا نصیب فرما گئے توجہ ہے قرآن دیا دوسری مثال عرض کر رہی ہے توجہ میری طرف وقت بڑا تھوڑے تو مثال بڑی لمبے رہی ہے ایک مسئلہ پہ چل دے مردے سن دن کے مردے سن دن کے نہیں سن دے اے بھی مولویہ مسئلہ بنایا مردے سن دن کے نہیں سن دے میں آکھے مولوی میں قرآن پڑھ سہی تے مانا نبی دے صحابہ کو لوں مانا نبی دے بول نبی دے صحابہ کو لوں وہ اگوا دے میں روایت پڑھتا عوام بھی عجیب ہے انہوں نے دیکھو چھک کے لے بنے کرنا جو مردے تھوڑا کیا کی دے مردے سن دیں جی پکی گل ہے قرآن مقدس دی آیات البینات سن ذرا توجہ نال اے مسئلہ چھڑ گیا دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے مولوی والے مردان دے کرنا کھول کھڑے مردے سن دے نہیں جا نہیں سن دے میں کہ سورہ فاتحہ 22واں پارا آیت بھی بابی پارا بھی بابی اے قرآن مقدس ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہاں نو سمجھا تے مسئلہ مثالہ نال سمجھا ما یستوی العامی والبصیر اندھا تے دیکھنے والا برابر نہیں ولا الظلمات ولا النور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ولا الظل ولا الحرور چھایا اور دھوپ برابر نہیں اے ترائے مثالہ اندھا تے دیکھنے والا برابر نہیں یہ سمجھانا سے 14 علوم چاہیے جی اندھا تے دیکھنے والا برابر نہیں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں سایہ تے دھوپ برابر اترائے مسئلے بیان کر کے فرمایا جی میں اترائے مننے نہیں اتنے دیوبندی ہو بے تابی منسی بریلوی ہو بے تابی منسی شیعہ ہو بے تابی منسی آل حدث ہو بے تابی منسی اترائے مثالہ یو لیا جس نو کسے نو رولا نہیں اور سمجھ آن والی یا اندھا تے دیکھن والا اندھیرا تے روشنی سایہ تے دھوپ اے برابر نہیں فرمایا میرے پیغمبر اعادہ پھیل کر کے ما یستبیلو پھیلو درمیان چھوڑ دیتا چوتھی مثال جڑی مقصود آئی اس کے پھیل دا اعادہ کیتا تے فرمایا اعلان کر اوے کائنات والو جس طرح اترائے برابر نہیں تو پھر مننا پسی ما یستبیل احیاء بلل اموات جیندے تے مردے بھی برابر نہیں ما یستبیل احیاء بلل بول بول بلل اموات جیندے تے مردے بھی برابر جیندے تے مردے بھی برابر اللہ کیڑی گل ہے مردہ سی ویکھے اودیاں بھی 2 ٹنگا تے جیندے دیاں بھی 2 ٹنگا مردے دیاں بھی 2 اکھاں جیندے دیاں بھی 2 اکھاں مردے دا بھی 1 ڈیڈ جیندے دا بھی 1 پیٹ کھاوے بھاویں 6 اتنا بھی پیٹ 1 کے برابر کن نہیں اللہ نے فرمایا تے اکھاں دی گل نہیں اتنے ٹنگا دی گل نہیں ان اللہ یسمع من یشاء اتنے گل یا سنن دی جتھے مولوی نو تکلیف ہوئی ان اللہ
یسمع من یشاء اللہ نو قدرت تے طاقت ہے جس نو چاہے سنا دے وے وما انت بمسمع من فی القبور میرے سونے پیغمبر محمد مصطفیٰ تیرے قبراں وچ آ گئے حضرت آدم مومن تا حضرت موسیٰ مومن تا حضرت ابراہیم مومن تا حضرت اسماعیل مومن تا من فی القبور جڑے قبراں دے وچ چلے گئے انبیاء گن غیر انبیاء گن شہداء گن جڑا قبر دا باسی بن گیا ما انت بمسمع من فی القبور میرے سونے پیغمبر تساں بھی انہاں نو سنا سکدے نہیں. اے ہن آیت قرآن دی توجہ ہے او دتی ہو کٹھے کر کے رکھی. میرا خیال ہے کسی نو تکلیف بچو بچو ہوندی پئی ہاں ہو سی انشاءاللہ تے میں حالے تے بیٹھا بالکل شریف بن کے ہاں بالکل تے جڑے ویلے میں اپنیاں شروع کیتی ہے نا پتہ اس ویلے لگ سی چونکہ اب تھوڑی میری ملاقات پہلی ہے تے اس واسطے آج میں بالکل شریف بن کے بیٹھا ہوں تے جے کم گڑبڑ کرو نہیں اے نہ ہوئے جو آخر تے سارے رومن لگ بنو. اچھی گل ہے آرام نال بیٹھو جو میں بیان کر رہے ہیں اس نو سن کے پچا میں. اے آیت قرآن دی تے مانا میرے نبی دے گھر بچو آیا کدو آیا آج مولوی آکھ دے ایک اشاعتی قرآن پڑھتے ہیں اور ترجمہ اپنا کرتی ہے ترجمہ اور تو سے دیکھ مولوی ہے پچھلے دن سر تے قرآن رکھی کھڑا ہے ایک تا مر گیا نا بڑا کھرانڈ ایک جیندہ بھی ہے وہ بڑا تھا گیا ایک جیندہ نہیں کہ ایک پتھری واہ پتھری آپ کے بے ربڑی پتھری ربڑی وہ سارے کو لوگ زمے آتے حکیم ہے میں گیا تو میں نے کہا کہ وہ پتھری زنانے پاسے تو نہیں جا رہے اچھا خیر ہے او پتھری میں آکے کیا لے ربڑی اگر تو ربڑی آکے میں تو پتھری آکے میں آکے پتھر پھر بھی کام آویندن سنگے مرمر بھی پتھر ہی ہے نا وہ کعبہ بچ لگی کعبہ دی خود تعمیر پتھرہ نہ لے تے ربڑ تو صرف خاندانی منصوبہ بندی والے استعمال کر دے اور تو نہ کوئی کھاتا نہیں ہے ربڑیا پتھری اکے قرآن پڑھ دے مانا آپ کر دے میں آکے سن پترا اے مانا سن بخاری اٹھا نسائی اٹھا یہ حدیث دیا کتابہ من دے مسند احمد اٹھا یہ فقہ دیا کتابہ من دے فتح القدیر اٹھا ہدایت دی سب شروعات اٹھا اے مانا میں نہیں کیتا اے مانا کیتا ہی ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ جنہ دی تطہیر دی چادر اور تزکیہ اور سکاحت میرے اللہ نے قرآن اس بیان کی تھی. ہون کوئی جو جی اللہ نہ محدث دی روایت میں مننا اے ام المومنین نے جس دی شکایت قرآن پہ بیان کر دی تو جملے تو بولے فرمایا کیف یقول رسول اللہ اللہ دے رسول بھلا گل کر کن سکدن وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور فرمایا کائنات دے لوگوں اگر کوئی ملا تو روایت تے دھوکہ دے بے حدیث چاہ گیا روایت چاہ گیا ام المومنین فرما دیا اللہ دے رسول دے فرمان ہو نہیں سکتا کیف یقول بھلا حدیث ہو بن کیسے سکتی ہے قد قال اللہ جنا اللہ فرما دیتے مرر تو بعد کوئی نہیں سندا اللہ دے فرمان دے مقابل پیغمبر دی حدیث بن کیسے سکتی منکر حدیث ہے حدیث دا منکر بھی انجے کافر ہے جی میں قرآن دا منکر کافر ہے توجہ ہے نا ہمیں پتہ لگے تھوڑے اس علاقے جے بوٹیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں جڑا حدیث دی حجیت دا منکر ہے اس درجے دا مرتد ہے جی میں قرآن پاک دی نص کتی
مٹی دا منکر مرتد ہے، کیونکہ جڑا رسول پاک دی حدیث ہے وہ بیان اللہ، بیان القرآن وہ اللہ دی طرفوں فرمایا انزلنا الیک الذکر، میرے سونے پیغمبر تھوڑی طرف اسا قرآن نازل کیتا تے تھوڑا منصب کے لتبین للناس، تاکہ تسا اس قرآن دا معنی مفہوم بیان سمجھاؤ لوگاں نو، اور فرمایا جڑا تسی قرآن پڑھ کے سمجھا سو نا ان علینا بیانا، وہ میری طرفوں ہمنے جی میں قرآن میری طرفوں ہے، اس قرآن دا بیان بھی میری طرفوں ہے۔ اس سے مت سمجھو جڑا حدیث رسول دا منکر ہے وہ کین کافر ہے، آکھو آکھو جی میں قرآن دا، کیونکہ حدیث دی حجیت کس نال ثابت ہے؟ قرآن دا، مت سمجھو۔ البتہ یہ ہے کہ جیڑی جھوٹی روایت رسول اللہ دے ذمے لابے او بھی پکا خطری تے قرار ہے، جیڑی رسول دی حدیث نہیں تے اے اس دے ذمے لائی کھڑا، اور میں نہیں آکھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، امام کائنات نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے جیڑی گل میں نہیں کیتی تے میرے ذمے لائی اے بھی پکا بے ایمان تے پکا جہنمی، صحیح حدیث دا منکر بھی جہنمی، اور موضوع من غلط حدیث تے ڈٹ جامن والا اے بھی گمراہ تے جہنمی۔ ام المومنین فرمایا کیف یقولو رسول اللہ دے رسول دی حدیث ہو سکتی نہیں، اے قرآن سمجھا، اور پورے چیلنج اور تحدی نال ایک گل کہنا چاہنا کہ ام المومنین نے آیت دا معنی کیتا 110 ہجری تک آخری صحابی زندہ رہ گیا، پوری کائنات دے ملا کٹھے آ جاؤ، ام المومنین دے اس معنی سے کسے صحابی نے اعتراض کیتا ہوگی؟ لاہو بالا 110 ہجری تے آخری صحابی فوت ہوئے، لیکن ام المومنین دے بیان کردہ معنی تے کسے اعتراض نہیں کیتا، یا جڑے معنی تسی کر دے ہو انکا لا تسمع الموتى دے، یہ سنامن دی نفی نہیں جی، سنن دی نفی نہیں جی، سنامن دی اسماع دی تے سماع ناپے دی۔ ملا نو یہ بھی نہیں پتا کہ پھیل تے لا داخل ہے، لیکن یہ بیچارے عربی پڑھے کتھے، انہاں چھولے دے کے پڑھے سارا، یہ تو پتہ لگے جلے سامنے آ بھی تو سامنے جڑا 52 مقام تو نسے وہ سامنے کے جانسی۔ پھر غلط نہ رہے، تیرا گلہ بچہ بہ گئی ہے، بہ آرام نہ بس ہوں تھوڑا جی مہربانی کری توجہ کر، نعرے شارے جڑے مرضی نے مارو، اساں وسیع ظرف لوگ جو مرضی نے، لیکن نعرہ وچ بیان نو خراب نہ کر۔ سنو گا میں خطیب شتیب نہیں، میں ایک مدرس آدمی ہاں تے تھوڑے سامنے پھنس گیا میں، اس واسطے ذرا سنو، پوری ان گل تسی پھٹا دیتی۔ اس مولوی ناک جڑا تو مانا کر دے کسے صحابی تو پیش کر، جڑا تیرا ملا تے شیخ الحدیث مانا کردہ اصطلاح میں صحابی، میں او مانا کر رہی ہیں، صحابہ نے بھی یہی مانا کیتا، تابعین یہی مانا کیتا، تبع تابعین یہی مانا کیتا، صحابہ دا اس معنی تے اجماع آئی، اور صحابہ دا جس معنی تے اجماع آ جاوے وہ مانا قطعی بن گئی، اے فہم قرآن ہے، اور سب صحابہ متفق اور قرآن مقدس دی قطعی آیت میں تعبیل تحریف بن دیئے، اس دی تعبیل تحریف کر سے، اس کو اپنے اثر مدلول تو پھر سے تابی کافر بن سے، یہ عادتاً کسے میت دے سنن دا کائل بن سے، تابی ابو جال دی طرح مشرک بن سے۔ ہون بے شک بڑی گھٹ ہے یہ، خیر سمجھو کا ام المومنین دا معنی میں عرضے کیتی قرآن دا معنی کتوں میرے نبی دے، بول بول میرے نبی دے، اور اے فقیر یہ دعویٰ کر سکتے، اے بادیاں پیداوارہ نہیں کر سکتی، معنی نبی دے صحابہ کو، اگر خدا دی قسم یہ گل تسی بنو نہ نپ کے
پکی کر لو کوئی مولوی قرآن حدیث پڑھے اس نے آگ پیش کر نبی دا صحابی تو ایہو جائی کڑکی نے کہ مولوی حال گیا تو میں نے دسیو اتھے کڑکی پھنس گیا اور جیڑا مانا صحابہ کی تے آج تک ہوئی ہوئی ایک نواں مسئلہ بھی سن لو قرآن کس چیز دا نہ ہے یہ گتاں دا نا بول بول میں اگلی گل عرض کرا کاغذاں دا نا یہ کاغذ تاج کمپنی دے نے گتے بھی انہوں نے پڑھو قرآن کس دا نہ ہے قرآن کس دا نہ ہے قرآن دو چیزاں دا نہ ہے